بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 28 مئی ہے سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت کا چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا آج پشاور میں ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ عمران خان نے نئے لانگ مارچ کا فیصلہ سنا دیا ہے، تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست بھی جاری ہے۔ نیوٹرل کس طرح مشکل میں پھنس گئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اکتوبر میں الیکشن، یہ دھرنا کیوں ختم ہوا، سابق ایک چیف جسٹس، جرنیل اور ایک بزنس مین کا اس میں کیا کردار تھا۔ روزنامہ ڈان کی آج سٹوری میں بڑے عام انکشافات ہوئے ہیں۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے عمران خان کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا، اچانک انہوں نے ایک تقریر کی اور واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس پر پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ یقیناً اب تک سوالات کر رہے ہیں، لیکن یہ ویسے نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ضرور بیک ڈور کے اندر کچھ ایسے چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ یقین دہانیوں پر عمران خان نے جہاں پر دھرنا دینے کا فیصلہ واپس لیا، لیکن جو ہی ہم نے دیکھا کہ 6 دن کا ٹائم دے کر وہ واپس گئے، پھر آئی ایم ایف کی شرائط پر اس حکومت نے ایک پیٹرول بم عوام پر گرایا اور مزید کہا کہ 7 روپے بجلی کا فی یونٹ ابھی اضافہ ہونا ہے، مزید 30 روپے ابھی پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس سے جو مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے اور یہ جو مشکل فیصلے لیے ہیں، اس کا ایک تاثر دیا گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے پوری طرح تھپکی دے دی ہے امپورٹڈ حکومت کو کہ آپ کو گھر نہیں بھیجا جائے گا، لہذا آپ یہ فیصلے سنائیں۔ دوسری طرف مصطفیٰ نواز کھوکھر پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ اتنے عام فیصلے کرنے کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو کوئی سیڑھی نیچے سے کھینچ لے اور عوام بھی خلاف ہو جائے، لہذا ہمیں فوری طور پر فریش الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ اب نون لیگ کے اندر بھی اس طرح کی ڈسکشن چل رہی تھی۔ لندن کے اندر ایک مرتبہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا۔ اچانک شہباز شریف نے اس طرح کے فیصلوں کا اعلان کیا، حکومتی سطح پر اعلان ہوا کہ اب ہم اپنی مدت پوری کریں گے، لیکن یہ تو خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت میں کیا ایسا ممکن ہے؟ تو لگتا نہیں ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اس کے بعد یقینی طور پر اس حکومت کے لیے ایک ایک دن بھاری ہو جائے گا، خاص طور پر جب عمران خان اور ان کی پارٹی میدان میں ہوگی، لوگوں کو بتا رہی ہوگی کہ روس کے ساتھ ہماری سستے تیل کی اور ساتھ ہی گندم کے حوالے سے بھی ایک ڈیل ہو رہی تھی، لیکن اس حکومت نے آتے ہی اس روس کے ساتھ نیگوسیشنز کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ امریکہ کے ایک غلام بن کر ایک کردار ادا کیا ہے۔ روزنامہ جو ڈان ہے اس کے اندر آج ایک بڑی عام سٹوری چھپی ہے اور یہ باقر سجاد سید کی رپورٹ ہے، اور وہ اس پورے معاملے کو کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح کا تاثر انصار عباسی نے بھی اپنی جو بات چیت ہے اس کے اندر انہوں نے دیا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لانگ مارچ کے اختتام پر دھرنے سے آگے نہ بڑھنے کے فیصلے نے سب کو حیران کیا ہے۔ عام تاثر ہے کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا، اگرچہ زیادہ تر لوگ یہ کہنے سے کتراتے ہیں، لیکن فوج کو بالآخر اپنا کردار ادا کرنا پڑا تاکہ معاملات کو قابو سے باہر ہونے سے روکا جا سکے۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی کہتے ہیں کہ افراتفری کو روکنے اور سیاسی استحکام کے لیے فوج کی طرف سے مثبت مداخلت کا قوی امکان ہے تاکہ معیشت کی بحالی کا عمل شروع ہو چکے اور ہو سکے۔ ایک اور ریٹائرڈ جنرل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر انہوں نے بتایا ہے کہ اعلیٰ حکام میں یہ احساس ہے کہ اگر معاملات غلط سمت میں چلے گئے تو کوئی بھی ذمہ داری سے بچ نہیں سکے گا۔ اسی طرح ڈان نے ایک اور ذریعے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ فوج کے لیے سب سے بڑا چیلنج مسٹر خان کے ساتھ مواصلاتی راستے کھولنا تھا، یعنی رابطہ، خاص طور پر ان کے کشیدہ تعلقات کے پیش نظر۔ لیکن جیسے ہی سابق وزیر اعظم لانگ مارچ کے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھے، ہر جگہ عجلت کا احساس محسوس کیا گیا اور ان سے رابطے کے لیے متعدد ذریعوں سے کام لیا گیا۔ پھر ڈان کہتا ہے
کہ جن لوگوں نے آپس میں گفت و شنید کی ان میں ایک سابق چیف جسٹس، ایک معروف تاجر اور ایک ریٹائرڈ جنرل شامل ہیں۔ مذاکرات سے متعلق ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کی ہٹ درمی کے پیش نظر یہ کام آسان نہیں تھا۔ یعنی عمران خان ہٹ درمی سے مراد ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اگرچہ مذاکرات کی تاریخ کا اشتراک نہیں ہوا، لیکن بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بدھ کی رات دیر گئے اور غالباً جمعرات کے اوائل تک جاری رہے۔ مسٹر خان چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل اور انتخابات کی تاریخ جون میں دی جائے۔ مذاکرات میں دھرنا دیے بغیر واپس جانے پر رضامندی ظاہر کی گئی اور اس کے لیے یہ خبر عام ہے کہ اکتوبر کے اندر نئے انتخابات ہوں گے اور اگلے جون کا بجٹ کے بعد آخری دنوں کے اندر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ ڈان کی جو سٹوری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی عام پریس کانفرنس کی ہے عمران خان نے، چونکہ آج پشاور کے اندر کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ تمام جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، جس طرح ایک لیگی غنڈے بدماش رانا ثناء اللہ کو ہیرو باز لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے تشدد کیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کروایا، جس طرح کرپٹ پولیس افسران اور جس طرح گلو بٹوں نے نقاب اڑے ہوئے حملے کیے خواتین پر، بچوں پر، اور ایک پرامن احتجاج کا راستہ روکا گیا، تو یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ مزید اسلام آباد کے اندر اس نے اعلان کیا ہے کہ کوئی احتجاج اب داخل نہیں ہوگا۔ یہ گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں۔ پہلے بھی اس نے کہا تھا میرا باپ ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ہم اس پر بات زیادہ آگے نہیں کرتے۔ اب یہاں پر آج کور کمیٹی کا اجلاس تھا جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی تفصیلات بتائیں کس طرح ظلم و ستم ہوا، اور وہ کہتے ہیں میں گاڑی آگے لے کر پہنچی تاکہ کسی بڑے سے بات کروں کہ یہ کیا آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے، لیکن اس دوران نقاب پوش گلو بٹوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا، شیشے توڑے، پھر انہیں وہاں سے گاڑی لے کر آگے نکلنا پڑا۔ اب وہ کہتے ہیں اگر نہ نکلتی تو شاید وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ اس طرح کی غنڈہ گردی، بدماشی یہ سرعام پاکستان کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ اب اس وقت تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تمام تصاویر ہیں ان گلو بٹوں کی وہ بھی سوشل میڈیا پر آگے آنی چاہیے۔ عمران خان جو ہے انہوں نے کہا کہ ادارے تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اداروں کو بولنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک بچانے کا ٹھیکہ صرف ہم نے نہیں لیا ہوا، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو بچائیں۔ آگے وہ کہتے ہیں جان قربان کر دوں گا لیکن اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا، 6 دن مکمل ہونے کے بعد اعلان کروں گا کہ دوبارہ اسلام آباد کب آ رہا ہوں۔ سب کو مارچ کی تیاری کا حکم دے دیا، اب ہم پوری تیاری سے اسلام آباد آئیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسلام آباد میں درختوں کو آگ پولیس والوں نے اور نون لیگ والوں نے لگائی۔ پرامن احتجاج پر شیلنگ کا معاملہ عدالتوں اور انسانی حقوق تنظیموں کے سامنے اٹھاؤں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی انتشار کی سیاست نہیں کی، پی ٹی آئی واحد پارٹی تھی جس نے عسکری ونگ بنانے سے انکار کیا۔ بیرونی سازش تمام فورمز پر ثابت ہوئی۔ انہوں نے پرامن احتجاج پر چیلنج کی۔ سپریم کورٹ اور انسانی حقوق تنظیموں میں یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ امریکی حقاؤں کے خوف سے روس سے سستا تیل نہیں لیا گیا۔ یہ فرق ہے آزاد اور غلامانہ پالیسی میں۔ ہم آزاد قوم ہیں، ہمارے احتجاج کی وجہ یہی تھی، کسی کو آقا ماننا شرک ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سوموار کے دن ہم ایک درخواست لے جا رہے ہیں کہ پرامن آئینی طور پر ہمیں احتجاج کا حق ہے۔ یہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو عام لوگ ہیں، شخصیات ہیں، عام پاکستانیوں کو یہ رائٹ ہے، لیکن ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور یہ حکومت کس قانون اور آئین کی شک کے تحت ہمیں روک رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا سزا یافتہ مجرم جو بھاگا ہوا ہے وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے، باپ بیٹا ضمانت پر ہیں، ہم انہیں کسی صورت نہیں تسلیم کریں گے۔ سپریم کورٹ میں پیر کو درخواست دائر کریں گے، سپریم کورٹ سے سوال کریں گے کیا ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہے؟ ہم کیا کوئی ملک دشمن تھے؟ پی ٹی وی حملہ کیس جھوٹ ہے، اسلام آباد کا آئی جی مجرم ہے، اس کو سزا ہونے والی تھی۔ یہ پاکستان کی جمہوریت کا ایک امتحان ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ تشدد کریں گے اور ہم چپ چاپ بیٹھ جائیں گے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ جا رہا ہے تباہی کی طرف، یہ ادارے کی ذمہ داری ہے جو چپ کر کے دیکھ رہے ہیں وہ نہ دیکھیں، وہ یہاں پر پوری طرح دیکھیں۔ سی پی او لاہور، آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ ان پولیس والوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے۔ آگے وہ کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن واقعے پر رانا ثنا اور شہباز شریف کو سزا ہو جاتی تو آج ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ فاشسٹ ہیں، ان کو جمہوریت
صرف اپوزیشن میں یاد آتی ہے۔ یہ سوال تحریک کے منہاج القرآن کے لوگ بھی اٹھاتے ہیں کہ خان صاحب جب اقتدار میں رہے ہیں تو انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ آخر وہ کھل کر بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر شہباز شریف اور شریف خاندان کی اتنی درندگی کے بعد بھی ان کو سزاؤں سے بچایا ہے۔ تو یہ ان کا شکوہ بھی اپنی جگہ بجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی غصے کو دیکھ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا کہ کہیں فورسز اور عوام، یعنی جو پنجاب پولیس ہے اس کے خلاف لوگوں کی نفرت تھی، پھر رینجرز نے بھی شیلنگ کی، پھر فوج کو طلب کیا گیا، تو عوام اور فوج آمنے سامنے نہ آ جائیں، اس وجہ سے ہم نے وہ اس وقت عوام غصے میں تھی اور یہ احتجاج جو ہے وہ ہم نے ختم کیا۔ ہم ساری تیاری کر کے آئے تھے بیٹھنے کے لیے، لیکن لوگوں میں جیسا غصہ تھا کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ جتنا غصہ تھا مجھے یقین تھا کہ اگلے دن وہاں خون خرابہ ہونا تھا، لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، گولی چل سکتی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا نیب ترمیمی آرڈیننس انتخابی اصلاحات کا جو بل ہے وہ عدالت میں ہم چیلنج کریں گے، جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کیا جا رہا ہے، الیکشن کی تاریخ ملنے تک آگے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ویسے ہم اس نقطے پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پوری کوشش کی کہ سپریم کورٹ سے کلیئرنس لے، سپریم کورٹ سے تحفظ چاہتا ہوں تاکہ پرامن احتجاج کا جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تو آج کی یہ پریس کانفرنس واضح کرتی ہے کہ کور کمیٹی کے اندر باقاعدہ پی ٹی آئی نے ایک نئے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے، تیاریوں کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اکتوبر کے اندر الیکشن ہوتے ہیں یا یہ حکومت اب اپنے طور پر جو ہے وہ یو ٹرن لیتی ہے۔ یقیناً جو نیوٹرلز ہیں اس پوری صورتحال کے اندر ان کے لیے مشکلات ہیں، اور پاکستانی عوام کے اندر جو اس وقت خدشات ہیں ان کا دور کیا جانا ضروری ہے۔ آئینی اور قانونی تقاضا یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جس طرح غیر ملکی سازش اور مداخلت کو باقاعدہ طور پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں کے اندر تسلیم کر لیا گیا ہے، تو اس مداخلت کے بعد آپریشن رجیم چینج اور یہ سارا تماشا ایک ووٹ پر کھڑی حکومت شاید زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے، اور اس طریقے سے معاملات مزید گمبھیر ہوں گے۔ اور یہ پورا ایک تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس پورے معاملے پر کیا فردر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔